سر ایکچولی میں مطلب انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں اور میجورٹی کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا، بٹ پچھلے 2-3 سالوں سے تھوڑا ریسرچ کر کے مطلب اوور آل مطلب انکلائن ہوں تھوڑا سا. اور جی سر، اور میرا ایکسپیرینس سر، پہلی بات تو میں تھینک فل ہوں کہ سر آپ لوگ اسٹریم کرتے ہیں، وہ بہت ہی ہیلپ فل ہوتی ہے. اور سیکنڈلی سر اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو پلیز معاف کر دیجیے گا. ہاں سر، میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ اگر جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ سیکس نہیں بنانا چاہیے، تو پھر مطلب شیعہ سنی اور ایسے ہی کئی سارے سیکٹس مطلب ہیں، تو اگر جیسے مان لیجیے فار ایگزامپل میں میجورٹی کمیونٹی سے بلانگ کرتا تھا، تو یہاں کی ڈارکنیس سے نکل کے کہیں اور کے سائڈ جاؤں گا تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں وہاں کی بھی ڈارکنیس یا وہاں کا بھی سر جو مطلب صحیح راستہ نہیں ہے، کئی بار لوگوں نے مطلب انوویشن کر لیا ہے، تو میں ادھر بھی پرابلم مطلب ادھر بھی مطلب کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے. گڈ، چلیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کی دو جواب. پہلا، اسلام نے، قرآن نے فرقہ واریت سے منع کیا ہے، ولا تفرقوا، کہ الگ الگ گٹوں میں، الگ الگ گروپوں میں مت بٹو. تو لیکن پھر بھی کچھ بھی مسلمان آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی فرقے سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرقہ بنانا ٹھیک ہو گیا. فرقہ بنانا ابھی بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے تو یہ بھی حکم دیا ہے نا، نماز پڑھو، بہت سے مسلمان نہیں پڑھتے. قرآن نے حکم دیا شراب مت پیو، بہت سے مسلمان پی لیتے ہیں. قرآن نے کہا جوا مت کھیلو، بہت سے مسلمان کھیل لیتے ہیں. تو قرآن کا حکم جو ہے کہ فرقہ واریت مت کرو، وہ اپنی جگہ ہے، وہ اسٹینڈ کرتا ہے اپنی جگہ. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، اب آپ یہ کہیں کہ یار میں ایک گمراہی سے نکل کر دوسری گمراہی میں نہ چلا جاؤں، ایک اندھیرے سے نکل کر دوسرے اندھیرے میں نہ چلا جاؤں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، آپ اگر، میں ابھی کسی فرقے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ جتنے بھی فرقے ہیں سب کو سامنے رکھیں تو ان میں آپ ایک چیز کامن پائیں گے. وہ چیز یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک اللہ پر، اللہ کے رسول کو آخری رسول مانتے ہیں، اور روز جزا پر ایمان لاتے ہیں، جنت و جہنم پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں اور ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں. ان فنڈامنٹلز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک فرقہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک نہیں دو ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے 3 ہیں، اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک ہی ہے. ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف بھی موجود نہیں ہے کہ ایک فرقہ تو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ رسول نہیں ہے بلکہ خدا ہے. والعیاذ باللہ. ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت و جہنم موجود ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ موجود نہیں ہے. یہ سارے وہ فنڈامنٹلز ہیں کہ جن پر تمام فرقے متفق ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اب اگر آپ ان چیزوں کو بلیو کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ ایک اندھیرے سے نکل کر ڈیفینیٹلی روشنی میں آ گئے. اب آپ کا آگے کا علمی سفر شروع ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک دنیا ہے کہ بھئی مجھے کس طرح حدیثوں پر عمل کرنا ہے، کس طریقے سے مجھے قرآن کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک اصول ہے. وہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کے اوپر قرآن، سنت اور صحابہ و تابعین کے عمل کی روشنی میں قرآن اور سنت کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں. صحابہ اور تابعین وہ ہیں جو بالکل فرسٹ 3 جنریشن ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ ہے سلف. تو ان 3 جنریشنز کی انڈرسٹینڈنگ کی روشنی میں آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں. اب آپ اپنے آپ کو سمپلی مسلمان کہیے. آپ کو مسلمان ہونے کے بعد کوئی دوسرا ٹائٹل لگانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں میں فلاں مکتب فکر یا فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تعارف مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام قرآن کریم میں مسلمان رکھا ہے تو آپ مسلمان ہوں گے. ہاں سر، میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، بٹ جیسے مطلب اوور آل مطلب میں دیکھوں جیسے انڈیا میں ہی تو مطلب اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنے والے اگر ہوں گے تو میرے خیال سے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو سر 5% یا 7% ہی ہوں گے. باقی سب تو اپنے آپ کو بانٹ کے ہی رکھے ہیں ان اے وے. تو مطلب کبھی بھی میں اگر ان سے بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو انلائٹن کرنا چاہتا ہوں یا ایسا کچھ بھی، کیونکہ سر میں تو میرا نالج بہت ہی کم ہے. بٹ کبھی بھی ہوتا ہے تو بات یہ جاتی ہے کہ مطلب دوسری وجہ سے مان لیجیے کسی بھی ویب سائٹ پہ بھی جا رہا ہوں، جسٹ ان کیس سر میٹریمونیل ویب سائٹ پہ بھی جا رہا ہوں تو وہاں پہ بھی شیعہ سنی اور ایکس وائی. میٹریمونیل ویب سائٹ کا تو حوالہ دے ہی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں شیعہ سنی سے آگے چل کر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ذات برادری کیا ہے. جی سر. تو سر بس مطلب نہیں میرا سر اب جیسے سر ایک کانسیپٹ اور میں آپ کو بالکل بات سمجھ گیا سر. میں ایگری کرتا ہوں. اگر اپنے آپ کو صرف مسلم ہی کہنا چاہوں گا اور اس سے زیادہ میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ سر ایسے ہی ایڈ کر کے کبھی کوئی دوسرے ریلیجن رہے ہوں گے، آج وہاں پہ کہاں سے کہاں باتیں پہنچ گئی ہیں، کیا ہو گیا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. سر سیکنڈ ایک چیز ہے سر، جیسے سر ایک کانسیپٹ ہے تھوڑا سا، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ جیسے جس ایریا میں بلانگ کرتا ہوں یہاں کہاں کئی بار باتیں ہوتی ہیں
تو ایک یہ ہوتا ہے سر کہ مطلب ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم لوگ پروفیٹ محمد پیس بی اپن ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا اللہ سے کریں، جبکہ قرآن میں ایسا کہا گیا کہ آپ سیدھے مجھ سے مانگو، ایون آپ دعا بھی نہیں کر سکتے پروفیٹ محمد سے پیس بی اپون ہم کہ ایسے کر کے. تو سر مطلب ایرو بھائی قطع کرانے کی معذرت، آپ گھوم پھر کے باتوں کو وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں جہاں ہم نہیں جاتے ان اسٹریمز میں. ویری ویل ڈن، بڑے کیئرفل کنسٹرکشن ہے آپ کی. سوری سر، ٹھیک ہے سر. ایک تیسرا ایک سوال بتا دوں آپ کو ایرو صاحب، یہ جو آپ نے دعا کا مسئلہ اٹھایا نا کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی دعا نہیں، دعا ڈائریکٹ ہی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دعا کریں، ہے نا. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک بہت بات کا مسئلہ ہے. قرآن نے حدیث نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں دعا اسی طریقے سے کرنی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. مان لیجئے آپ اسلام قبول کرنے کے بعد پوری زندگی خدا ہی سے ڈائریکٹ دعا مانگتے آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، کوئی نہیں کہتا. تو اصل کیا ہے کہ آپ دعا کے اوپر یقین رکھیں، چونکہ دعا ہمیشہ اللہ سے مانگی جاتی ہے. اس پر سارے مسلمان متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے فرقوں کا اس کے اوپر. تو میرا جو آپ سے جو گزارش ہے نا وہ یہ کہ جو کامن چیزیں ہیں تمام فرقوں کے درمیان، وہی دراصل ہدایت کی بنیاد ہیں، وہی دراصل اسلام کی بنیاد ہے. جو کامن چیزیں میں نے آپ کو 7-8 چیزیں بتا دی، اس کے علاوہ جب آپ نے یہ قبول کر لیا تو آگے کا جو سفر ہے نا وہ آپ کا ایکیڈیمک سفر ہے، وہ آپ کا علمی سفر ہے. ایمان تو مکمل ہو گیا. جی مجھے لگتا ہے مفتی صاحب میں ایک اور بات ایرو بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ ایک انسان پولیتھیزم سے چھوڑ کے اگر مونوتھیزم کی طرف آتا ہے آن ریسرچ بیسڈ، تو آپ جیسے انسان کے لیے یہ کوئی مشکل سی بات نہیں ہے کہ آپ خود ہی ریسرچ کر کے اکیڈمکلی، جیسے مفتی صاحب نے کہا، آپ اس طریقے پہ آئیں کہ آپ کو کیا لگے کہ کون سا اسکول آف تھاٹ یا کون سا فرقہ سوکاٹ جو ہے وہ آپ کو صحیح لگتا ہے. تو اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ مسلمان مطلب اسلام قبول کرتے ہیں تو کیونکہ پولیتھیزم سے آپ مونوتھیزم میں آ گئے اور آپ اکیڈمک آپ سوچ سمجھ کے آپ نے ریسرچ کی، تو اس میں بھی آپ ریسرچ کر لیں گے، کون سی بڑی بات ہے. ہاں سر میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، بٹ ہوتا کیا ہے سر، جیسے آپ سے میں آج کانٹیکٹ کر پایا، مطلب کتنے دنوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا، بٹ سیم وے میں اگر اپنی سٹی میں ہوں، کسی بھی سٹی میں ہوں، تو سر میں یہاں پہ کسی سے جیسے اگر میں غلط ہوں گا تو مجھے معاف کریے گا، جیسے سر ایک مطلب پھر میں ٹرسٹ نہیں کر پاتا ہوں سر. ایون جو مسجد کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر پاتا ان کی باتوں میں، کیونکہ اگر جیسے کچھ کانسیپٹ ہیں، اور جیسے یہی ایک ایگزامپل دوں، جیسے کہ مطلب برتھ ڈے آف دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم، تو اب یہ ایک انوویشن ہے سر. ایسے ہی برتھ ڈے نارمل بھی سیلیبریٹ ہو رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے کر کے یہی تو آگے جا کے مطلب ایک دم ایسی صورت اختراع کر لیتا ہے جو بالکل الگ ہو جاتی ہے. تو اب سر جیسے یہی چیز میں آپ کو جو مشورہ دے رہا ہوں وہ دوبارہ وہ یہ ہے کہ آپ جو بنیادی باتیں ہیں جس پر سارے مسلمان متفق ہیں، میں اس میں ایگری ہوں سر، آپ اس پر ایگری ہیں تو آپ اس کو قبول کر لیجیے. اس کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اور اس کے بعد حدیثیں بھی پڑھیں، اور کسی آتھینٹک عالم سے. آج نہیں تو آپ کو کل پتہ چل جائے گا نا کہ آتھینٹک اسکالر ہوتا کون ہے. مسجد کا ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آتھینٹک بندہ ہے، ٹھیک ہے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، تو آپ کو ایک آتھینٹک اسکالر اگر مل جائے اور آپ اس کو فالو کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو یہ علمی سفر ہے آگے یہ بالکل ٹھیک رہے گا. فی الحال تو یہ ہے کہ آپ ان بنیادی باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں، اور ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں. سر میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، بٹ اعلان کرنے میں مطلب دل سے تو میں سر ایکسیپٹ بھی ہے، اعلان بھی ہے، بٹ ہوتا کیا سر سیم وے میں جو انڈیا کا مطلب رائٹ ناؤ سیناریو ہے، اب اس میں سر کمپلیکسٹیز اتنی ہیں کہ مطلب اب جیسے فار ایگزامپل ابھی مان لیجیے میری کوئی گورنمنٹ جاب لگی ہے، اب اگر میں کروں گا تو اس میں کنفیوژن آئے گا اوور آل مطلب، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں اعلان سمجھے، اعلان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک میں جائیں اور پبلکلی آپ یہ کہیں بھائی میرا نام سو اینڈ سو تھا، اب میں اخبار میں اشتہار دے کر آپ اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی میں اپنا نام بدل رہا ہوں، میرا نام آج سے میں مسلمان ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ سرٹیفکیشن لینا پاسبل ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ نے اپنی زندگی چاہے آپ اپنے روم میں ہی کیوں نہ ہو آپ نے اسلام کے مطابق گزارنی شروع کر دی. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان آئے تو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں تو زکات دے رہے ہیں. I totally agree سر، یہی میں بھی کوشش ابھی تک یہی کر رہا ہوں سر. بس ایک اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے سر، اب جیسے فار ایگزامپل شادی کا مسئلہ آئے گا، اب اس میں میرے کو بہت دقت جائے گی پھر، کیونکہ مجھے سر پھر کوئی ریورٹ ہی پرسنلی میری چوائس ہے کہ کوئی ریورٹ ہی رہے، کیونکہ مطلب ادروائز کیسے، مطلب اگر میں آفیشلی نہیں ہوتا ہوں تب تو بہت دقت جائے گی. مطلب
آپ سمجھ رہے ہیں سر میری پرابلم؟ جی 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 دیکھیں ایسا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری ریورٹ سسٹرز ہیں کہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ریورٹ برادر یا ریورٹ سسٹر ہوتا ہے اس کے لیے مسئلہ یہی ہوتا ہے شادی کے وقت کہ بھائی کمپیٹیبلٹی کیسے ہوگی. تو ایسی صورت میں میں نے کئی مرتبہ مجھ سے کچھ لڑکیوں نے جو ریورٹ تھیں رابطہ کیا. میرے پاس ان کے نمبر محفوظ نہیں ہے لیکن اگر میری اسٹریم وہ ریگولرلی جو ہے وہ دیکھتی ہیں تو اگر ان میں سے کوئی انٹرسٹیڈ ہو تو پلیز مجھے ای میل کرے, آپ مجھے ای میل کر دیں اور انشاءاللہ میں میٹریمونی سروس کی بھی کر لیں گے آپ کے لیے. اور کیا تھینک یو سر. نہیں سر جی اگر یہ مطلب کلمہ چاہیں پڑھنا تو ہاں سر مجھے کوئی ایشو نہیں سر. میں آپ نے بالکل سر میں ایسے کسی کے سامنے نہیں پڑھا ہوں بٹ وہ مانتا تو میں ہوں ہی سر. چلیے ٹھیک ہے. یہ کلمہ پڑھنا جو ہے ہاں یہ کلمہ پڑھنا بھی ایک یعنی سنت ہے اور وہ اس طریقے سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب اسلام قبول کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر باقاعدہ گواہی دیتے تھے اور اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے اگرچہ یقین پہلے سے ان میں موجود ہو تو بھی. تو اس لیے اس روایت پر عمل کریں اور کلمہ پڑھیں. میری خوش قسمتی ہوگی سر, پلیز آپ ہی مطلب انیشیٹ کریں. چلیں ماشاءاللہ. تو آپ پڑھیں اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمدن محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور اس کے بندے ہیں. ماشاء اللہ. ویلکم ٹو اسلام برادر. تھینک یو سر. تھینک یو. ٹھیک ہے آپ پہلے سے مسلمان تھے لیکن آج آفیشلی آپ نے سب کے سامنے یہ اعلان ہے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ سر. بس ایک چھوٹا سا میرا ریکویسٹ اور تھا, بس پوچھنا ہے سر. سوری سر, کوئی ریورٹس کا کوئی گروپ ہے سر جس میں مطلب کئی بار سر ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں اگر کچھ بات کر پائیں اپنی اسٹوریز یا سم تھنگ کیسے ڈیل کر رہے ہیں سم تھنگ لائک دیٹ. مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, میں کافی سرچ کیا مجھے تو نہیں مل پایا. اچھا ایک چینل ہے اگر کوئی صاحب جو ہے شاید دین اس میں آتا ہے اور اس میں جو ریورٹ اسٹوریز ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ اس پہ کافی, اگر کوئی صاحب اس چینل کے بارے میں واقف ہوں تو پلیز کامنٹ میں لکھ دیں یا ہمارے گروپ پینل میں کوئی جانتے ہوں دینی باتیں کچھ کر کے اس طرح ہے. بہرحال اس میں جو ہے اس کے سبسکرائبر بھی کافی ہیں ماشاءاللہ. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سارے انڈیا ہی سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ان میں جو ریورٹ برادرز اینڈ سسٹرز ہیں ان کی اسٹوریز ہیں تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا آپ مجھے ای میل کر دیں پہلے. میرا ای میل یہاں چل رہا ہے اسٹیکر میں نیچے, آپ مجھے ای میل کر دیں تاکہ میں آپ کو کسی سے کنیکٹ کر دوں. جی سر میں نے حالانکہ اس کے پہلے ایک دو بار ای میل کی آپ سے جی کبھی بھی آپ کو گروپس میں نا جانے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کریں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا سامنے والا سوشل میڈیا پہ کون ہے. ہاں یہ چینل کا نام آ گیا القلم چینل. القلم ہے یہ, اس کو ذرا سا وہ کر دیں. ایک منٹ کہاں گیا وہ اسلامک اسٹوڈنٹ کا جو تھا, یہ رہا یہ ہے وہ چینل. تو القلم یس سر ٹھیک القلم چینل اس پر چلے جائیں تو اس پر جو ہے اگر آپ کہیں میسج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں سے بھی ہیلپ مل جائے اور آپ مجھے ای میل کر دیں اور اس میں اس آج کی گفتگو کا ریفرنس دے دیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی سر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اوکے سر. تھینک یو. الحمدللہ.